اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچے، کل آپ لوگوں کو میں نے سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مختصر اور مفصل سوالات جوابات کروائے تھے۔ آپ لوگ کو اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، یہ میں آج دوبارہ کروا رہی ہوں۔ پہلے میں اس کی ایکسپلینیشن کروا دوں، اس کے بعد آپ لوگ جہاں پر آپ لوگوں سے کام رہ گیا ہو وہ اس کو آپ لوگ نوٹ کریں گے۔ آپ لوگ رجسٹر اور پین نکالیں لیکن ابھی ریٹن ورک شروع نہ کریں۔ سوال نمبر 1 کی طرف دیکھیں۔ عقیدہ توحید کے بارے میں دو بنیادی اصول بیان کریں۔ عقیدہ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا، عقیدہ پختہ یقین کو کہتے ہیں اور توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کی دو بنیادی اصول کیا ہے، کن کن باتوں پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہو وہ ذات پاک جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر یعنی برابر ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ باپ ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب یہ ہے کہ بے پرواہ ہے، مطلب کوئی اس کی عبادت کرے تب بھی ان کو پرواہ نہیں ہے، کوئی عبادت نہ کرے تب بھی۔ کسی کی عبادت کرنے اور نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ہم عبادات وغیرہ کر رہے ہیں، جتنے اعمال کا ہمیں کہا گیا ہے یہ ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا میرا بندہ جو ہے وہ میرے احکامات کو مانتا ہے یا نہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے یہ ہم پر لازم ہوئی ہے، باقی اس چیز کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں، ذات کا مطلب ہے وجود، کہ اس کی طرح کوئی اور وجود اس دنیا میں اس کائنات میں موجود نہیں ہے، صرف وہی ایک ہے۔ اور صفات آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں ہیں، وہ رازق ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، تو یہ صفات کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ اگر ان صفات کا ہم کسی اور سے ایکسپیکٹیشن کریں گے تو یہ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ رازق ہے، اگر ہم کسی اور سے یہ امید رکھیں کہ وہ رازق ہے، وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے یا کسی جاندار کو، تو یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی اور صفت ہو وہ ہم کسی اور کے ساتھ منسوب کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ: کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بچے، سورہ اخلاص آپ لوگ جانتے ہیں، ہر نماز میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، تو عربی آپ لوگ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ بیٹا، مطلب نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، وہ ایک ہی ہے، اور اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، ان کی صفات میں ان کے ساتھ کوئی اور برابر یا شریک نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ لکھیں۔ یہ آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ ہم کس سے کہتے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے نماز کے دوران کہتے ہیں کہ ہم یہ عبادت جو ہے یہ خاص آپ کے لیے کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہی مدد کی امیدوار ہے، آپ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی ہیلپ مدد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور کوئی کسی کے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے شرک سے کیا مراد ہے؟ جواب: شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرانا ہے۔ شرک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وجود اور ان کی صفات ہے، اس میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، مطلب دل میں یہ لے آئے یا زبان سے اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی اور وجود بھی موجود ہے، تو یہ شرک ہے۔ یا یہ کہے وجود
تو نہ کہیں، لیکن ان کی جو صفات ہے، رازق، حکیم ہونا، مالک ہونا، قہار، جبار، اس طرح کی جو ان کی صفات ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ہم کسی اور سے کریں، امید کسی اور سے رکھیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا آج کل لوگ جو مزار وغیرہ پر جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ بلا بابا آپ میرا یہ کام کر لے، آپ میرا وہ کام کر لے، آپ کے ہاتھ میں یہ ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی اور مددگار نہیں ہے، تو یہ سب کچھ بھی کیا ہے؟ شرک کی اقسام ہے۔ اسی بھی بندہ جو ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ مفصل سوال کی طرف دیکھیں۔ مفصل سوال نمبر 1 ہے، توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ جواب، توحید کا معنی و مفہوم۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا شریک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہماری پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ لغوی میننگ کا مطلب ہے لغت میں اس کا مطلب ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب کس کو ایک ماننا اور کس کو یکتا جاننا؟ تو یہ ہے دین کی اصطلاح میں۔ قانون اسلام میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، تو یہ توحید ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہماری پیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ان کی تعلیمات ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ زور اس نے عقیدہ توحید پر دیا ہے، کیونکہ یہی فرسٹ سٹیپ ہے۔ اگر بندے کا یہی فرسٹ سٹیپ صحیح ہوگا تو آگے ان کے اعمال صحیح ہوں گے۔ اگر یہی غلط ہوگا، مطلب ان کے عقیدے میں کوئی پارٹ وغیرہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہرائے گا، تو باقی اگر ان کی عبادات وغیرہ، ان کے اعمال اچھی بھی ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حق قابل قبول نہیں ہوں گے۔ فرسٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقی اعمال اور باقی چیزیں جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، لیکن فرسٹ چیز یہی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق میں سے توحید کی ایک دلیل لکھیں۔ اب بچے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو ایک تو یہ ہے بچے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے بغیر کسی دلیل، شک و شبے کے اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ ہو تو اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ بچے، جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بہت اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ طلوع کا مطلب نکلنا ہے اور غروب کا مطلب ہے ڈوبنا۔ موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ بچے، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں دنیا کی جو معمولی چیزیں ہیں، مطلب یہ کرسی کی مثال لے لی، میز کی مثال لے لی، چارپائی کی مثال لے لی، گھر کمرے کی مثال لے لی، ان چیزوں کی طرف آپ غور کر لو، ان کو دیکھ لیں تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہوتا ہے۔ تو بچے، آپ لوگ خود سوچیں، اگر دنیا کی اتنی معمولی چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی بلکہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے، تو پھر یہ پوری کائنات اور ان کی چیزیں اور یہ پراپر سسٹم کس طرح خود بخود چل سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی کوئی نظام چلانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے اور جو اس نظام کو چلا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر
اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خالق ہوتے، خدا ہوتے، تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک کی اپنی مرضی ہوتی، وہ کہتا کہ میں نے اس دنیا کے نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح چلانا ہے۔ دوسری کی اپنی مرضی ہوتی، وہ اپنی مرضی سے دنیا کے نظام کو چلانے کی کوشش کرتا۔ ایک دن کرنا چاہتا تو دوسری رات کرنا چاہتا، ایک کی اپنی مرضی ہوتی، دوسری کی اپنی مرضی۔ تو اس طرح اختلافات پیدا ہوتے، اور اختلافات پیدا ہونے کے بعد نظام جو ہوتا وہ ڈسمس ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اور وہی ایک ذات جو ہے اس دنیا کے نظام کو اچھی طریقے سے چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے معروضی سوالات۔ لیکن بچے ابھی آپ لوگوں نے یہ لکھنا نہیں ہے، پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے۔ معروضی سوال میں آپ لوگوں کے پاس جو فرسٹ ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ فرسٹ نمبر ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، تو وہ کیا ہے؟ جواب اس کا ہے عقیدہ توحید۔ بنیادی جڑ کو کہتے ہیں، عقیدہ پختہ یقین کو کہتے ہیں، یا بنیاد سے مراد آپ لوگ ابتدا بھی لے سکتے ہیں۔ تو ابتدائی عقیدہ جو ہے، جس چیز سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ سیکنڈ ہے لفظدتا کی معنی ہے فساد برپا ہوتا ہے، جواب ہے اس کا زمین و آسمان دونوں کی۔ بچے آپ لوگ مفصل سوال نمبر 2 کی طرف دوبارہ دیکھیے، میں یہ کروا رہی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں اس کو۔ سبق میں سے توحید کی ایک دلیل لکھی۔ سوال یہ ہے، دلیل ثبوت کو کہتے ہیں اور توحید اللہ کو ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ تو اس کا ثبوت یہ ہے، آپ لوگوں میں فرسٹ یہ جواب ریڈ کروا رہی ہوں پھر سمجھاتی ہوں۔ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں، اور پودے مقررہ وقت پر پھل پھول دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ بچے آپ لوگ کو میں نے مثال دیا کہ آپ لوگ اپنی ارد گرد نگاہ جو ہے نظر دوڑائے، چیزوں کو دیکھ لیں، تو بندے کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ارد گرد جو چیزیں ہیں یہ خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے۔ مثال آپ لوگوں کو میں نے آسان دی، میز کی مثال لے لی، کرسی کی مثال لے لی، بیڈ کی مثال لے لی، باقی آپ لوگ کے گھر کی استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کی مثال لے لی، ان کو دیکھ لی، اس کے بارے میں غور کر لی کہ آیا یہ چیزیں خود بخود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے۔ تو کلیئر کٹ بننے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بنی، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور پھر ہم نے پیسے دے کر ان چیزوں کو اپنے لیے خریدا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھ لیں بچے کہ یہ اتنی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جب خود بخود نہیں بن سکتی، بلکہ اس کو کسی کاریگر نے یا کسی نے بنایا ہوتا ہے، تو جب یہ چیزیں خود نہیں بن سکتی تو یہ پوری دنیا کا نظام خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ یہ سورج کس طرح خود بخود طلوع ہو سکتا ہے، کس طرح خود بخود غروب ہو سکتا ہے، کس طرح خود بخود جو ہے یہ موسم بدلتے ہیں، یا پل کا جو خزاں کا موسم آتا ہے تو پتے جو ہے وہ گرتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے تو نئے نئے پتے جو ہے وہ اگاتے ہیں۔ تو یہ نظام کیسے خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے ایک خالق موجود ہے اور وہ اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ اس نظام کو جو ہے کنٹرول کر رہا ہے، وہ اس کی مرضی ہوتی ہے، وہ جب حکم دیتا ہے تو وہ
ہر چیز جو ہے خود بخود اپنے اپنے ٹائم پر سسٹمیٹکلی چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس چیز پر بغیر کسی شک و شبے کی ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اس نظام کو چلا رہا ہے. پھر آگے یہ بھی ہے کہ ہم نے اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے. بس تو اس چیز پر ایمان لانا ہے کہ کوئی خالق موجود ہے، کوئی ذات موجود ہے جو اس چیز کو چلا رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے. اس چیز پر جب ہمارا پختہ یقین ہو جائے تو سیکنڈ سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. ایک اس لیے ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو پوری دنیا، اس دنیا کا نظام کبھی بھی سسٹمیٹکلی نہیں چل سکتا. ایک بندے کی، ایک خالق کی جو ہوتی اپنی مرضی ہوتی، دوسری کی اپنی مرضی ہوتی. کوئی کہتا کہ میں دن کرنا چاہتا، دوسرا خالق کہتا کہ میں رات کرنا چاہتا. ایک معبود کہتا کہ میں نے کسی کو کیا کرنا ہے، کسی کو مالدار بنانا ہے، دوسرا کہتا کہ میں نے اس کو غریب بنانا ہے. ایک کی اپنی مرضی ہوتی، دوسری کی اپنی مرضی ہوتی، تو پھر اختلافات پیدا ہوتے. اور جب اختلافات جس جگہ پر پیدا ہو جائے تو وہاں پر سسٹم صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، پھر وہاں پر گڑبڑ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی. تو اس طرح اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو سسٹم میں گڑبڑ سٹارٹ ہوتا اور پھر یہ دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا. تو اس سے کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا کا خالق و مالک اور رازق اور اس دنیا کا نظام چلانے والا جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ایک ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اب بچے آگے دیکھیں. اس کے بعد ہمارے پاس معروضی سوالات آتے ہیں. معروضی سوالات میں فرسٹ جو ہے درست جواب کا انتخاب ہے. آپ لوگوں کی کتاب میں یہ چار آپشن دی ہے. آپ لوگوں نے ان چاروں میں سے جو کریکٹ آپشن ہے اس کو ایک لگانا ہے. فرسٹ ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. تو عقیدہ، بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. آپ لوگوں کے پاس چار آپشن ہے. ایک ہے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت. سیکنڈ ہے عقیدہ توحید. تھرڈ ہے عقیدہ رسالت. اور فورتھ نمبر ہے ملائکہ پر ایمان. یہ سارے عقیدے ہیں، لیکن اس میں جو شروعات ہوتی ہے وہ عقیدہ توحید سے ہوتی ہے، اللہ کو ایک ماننے سے ہوتی ہے. سیکنڈ ہے لفظدتا کی معنی ہے فساد برپا ہوتا. آپشن آپ لوگ کے پاس چار ہے. زمین میں، سیکنڈ ہے آسمان میں، تھرڈ ہے زمین اور آسمان دونوں میں، فورتھ نمبر ہے سمندر میں. یہ آپ لوگ کے پاس پیج نمبر کتاب صفحہ نمبر 10 پر یہ موجود ہے. تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ زمین اور آسمان دونوں میں، کہ اگر ایک سے زیادہ خالق و مالک ہوتی تو اس دنیا، زمین اور آسمان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا. باقی ہے تھرڈ نمبر، توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب آپ لوگ کے پاس چار آپشن ہے. ذات و صفات میں یکتا ہے، رحیم ہے، تھرڈ نمبر ہے رزق دینے والا ہے، فورتھ نمبر ہے بخشنے والا ہے. توحید کا مطلب آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننے کو کہتے ہیں. تو ادھر جو کریکٹ آپشن ہے وہ آتا ہے ذات و صفات میں یکتا ہے، مطلب اس کی طرح کوئی دوسرا وجود میں موجود نہیں ہے اس دنیا میں، اور نہ اس کی طرح صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. فورتھ نمبر ہے عقیدہ توحید انسان میں پیدا کرتی ہے. آپشن آپ لوگوں کے پاس چار ہے. نمبر فرسٹ دنیا سے، سیکنڈ بزدلی، تھرڈ موت کا خوف، فورتھ ہے جرت و بہادری. تو کریکٹ آپشن اس میں ہے جرت و بہادری، کہ جس بندے کا اللہ پر پختہ یقین ہو، ایمان ہو، تو وہ جرت مند اور بہادر بن جاتا ہے. اگر کوئی ظالم بادشاہ حکمران بھی اس کے سامنے کوئی ناحق بات کر لے تو وہ اس ٹائم اس سے نہیں ڈرتا، بلکہ جو حق سچی بات ہوتی ہے اس پر ڈٹا رہتا ہے اور اسی کو پھر مانتا ہے. وہ ظالم حکمران بادشاہ یا کسی آدمی سے پھر گھبراتا نہیں ہے. کس چیز کی بدولت؟ صرف عقیدہ توحید کی بدولت. ففتھ نمبر ہے شرعی اصطلاح میں شرک سے مراد ہے. آپ لوگ کے پاس چار آپشن ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرنا، سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا، تھرڈ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا، فورتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ کرنا. تو کریکٹ ون آپ لوگ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ جیسا ماننا. شرک کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، چاہے اس کے وجود کے ساتھ، مطلب یہ سوچے کہ کوئی اور وجود اس دنیا میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، یا ان کی جو صفات ہے وہ کسی اور کے ساتھ کمپیئر کر لے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے. اب اس کے بعد ہے غلط درست فکرات.
آپ لوگ کو فکرات دی ہے، آپ لوگوں نے اس میں کیا کرنا ہے، درست اور غلط کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اچھا سر کہاں تم کر دوں بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے چھٹیوں کے بعد. اللہ حافظ.